چیل اپنے بچوں سے غصے میں کہتی ہے، کیا ہوا؟ آخر تم سب کھا کیوں نہیں رہے؟ کیا وجہ ہے تمہیں؟ ہمیں بھجیے کھانے ہیں، بھجیے، وہ بھی گوریا کے ماंس کے بنے بھجیے۔ گوریا کے ماंس کے بنے بھجیے کھانے ہیں؟ ویسے بھی ہم نے مانساہار کھانا چھوڑ دیا ہے نا، اب پھر سے تمہیں مانساہار کھانے کی اچھا کیوں ہوئی؟ ہمیں بھجیے کھانے ہیں تو کھانے ہیں، وہ بھی گوریا کے ماंس کے بنے بھجیے۔ آپ کی وہ سہیلی ہے نا جس کے 4 بچے ہیں، کیا آپ ان میں سے ہمیں نہیں لا کے دے سکتی؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری ہی سہیلی کے بچوں کو لے آنے کو کہہ رہے ہو؟ میرے دوست کے بچے یعنی میرے بچے سمان ہیں نا، وہ میرے بچے جیسے ہیں نا۔ آپ کو تھوڑی ہی کھانے ہیں نا، ہمیں کھانے ہیں نا، آپ ہمیں لا کے دو، ورنہ ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، یوں ہی بھوکے مر جائیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر تمہاری سوچ کو ہوا کیا ہے؟ ہے بھگوان، اب میں کیا کروں؟ مادہ چیل اپنے بچوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، پر وہ سمجھتے نہیں، بس وہ یہی ضد لے کے بیٹھے تھے کہ ہمیں گوریا کا ماंس کھانا ہے۔ تم دونوں کو جو مرضی ہے کر لو، میں تم دونوں کی بات ہرگز نہیں مانوں گی، میں پگھلنے والی نہیں۔ 2 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ چیل کے بچوں نے اپنی ضد کے چلتے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بچوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بنتی کرتی ہوں، یہ ضد چھوڑ دو، کچھ کھا لو۔ جب تک میری اچھا پوری نہیں کرو گی میں نہیں کھاؤں گا۔ مادہ چیل کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے پنکھوں سے ان بچوں کو مارنے لگی۔ ٹھیک ہے، مرو تم لوگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا دوست، تم اپنے بچوں کو اس طرح مار کیوں رہی؟ آخر بات کیا ہے؟ میرے پیٹ سے کوئی سنتان پیدا ہوئی ہے، یہ میرے بچے نہیں ہیں، ایسی سنتان کسی کی نہ ہو۔ میرے دوست کے بچوں کا ماंس چاہتے ہیں، ٹونی گوریا کو پتہ چلے گا تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ بچوں، یہ تم نے کیسی ضد پکڑ لی ہے؟ یہ غلط ہے نا، تمہاری ماں بہت نیک ہے، اسے یوں ستاؤ مت۔ تم کون ہو ہمارے بیچ بات کرنے والی؟ چپ چاپ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری زبان کاٹ لوں گی۔ چپ کرو، چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں۔ دوست، تم انہیں اب مت ڈانٹو، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہی ہے، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، مجھے بیچ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ لوسی بہت دکھی ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ کئی بار آواز لگانے پر بھی وہ بنا مڑے وہاں سے چلی گئی۔ چیل بڑے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ٹونی اپنے دوست طوطا سے بات کر رہی تھی کہ اتنے میں چیل وہاں آئی۔ ارے دوست، تم بڑے دنوں بعد آئی، کیسی ہو تم؟ تمہارے بچے کیسے ہیں؟ ہاں، بہت اچھے سے میری جان کھا رہے ہیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو دوست، اتنی دکھی کیوں ہو؟ بتاؤ بات کیا ہے؟ میرے بچے بنا کھائے پیے ایسے ہی پڑے ہیں، ان کی یہ ضد ہے، انہیں تمہارے بچوں کا ماंس کھانے کو چاہیے۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے بچوں کے لیے اس کے بچوں کی بلی چڑھاؤ گی؟ نہیں، میں اس لیے نہیں آئی تھی، میں تمہیں اپنا دکھ سنانے آئی تھی، مجھے کوئی راستہ بتا دو، میں اس لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ ایسے بیتو کی اچھا کے لیے بھلا کیا راستہ ہوگا؟ 4 تھپڑ لگا دیتی، خود ہی سدھر جاتا تھی۔ میں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا مگر وہ نہیں مان رہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ، ایسے ہی رہے تو میرے بچے مر جائیں گے، میں تم سے ونتی کرنے آئی ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔ میں بھی ماں ہوں، ماں کا درد سمجھتی ہوں، تمہارے بچوں کی خوشی کے لیے میرے بچوں کی بلی دینی ہوگی، اپنی دوستی کے لیے میں اتنا بھی نہ کروں تو دوستی کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بچے لے جاؤ، میرے بچوں کو خوشی خوشی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں دوست، تم اپنے بچے مجھے نہیں دو گی، دوستی کے لیے یہ نہیں کرنا ہے، اپنی دوستی میں خوشیوں کے رنگ ہونے چاہیے، خون سے لت پت دوستی مجھے نہیں چاہیے، تمہارے بچے میرے بچوں کے سمان ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی اور چیل کے اس طرح دکھی ہونے پر چیچو کوا اور ٹونی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ سمے بعد وہاں پر لوسی بھی آ گئی۔ دوست، اپنے بچوں کے کیے پر میں معافی مانگتی ہوں، تم سب وہی کرو جو میں تم سے کہتی ہوں۔ لوسی نے پھسپھسا کر انہیں ایک اپائے بتایا۔ تم نے جس چیز کی مانگ کی تھی وہ میں لے آئی ہوں۔
چیل نے اتنے میں آگ لگا لی تھی اور گوریا کے بچے کو پکانے والی تھی کہ اتنے میں وہاں گوریا بھی آ جاتی ہے۔ دوست، جو سودا ہم دونوں نے کیا تھا، کیا وہ بات تم نے اپنے بچے کو بتائی؟ ارے ہاں، میں تو بتانا بھول گئی۔ کیسا سودا؟ وہ یہ کہ جیسے تمہیں ماंس کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، ویسے میری ایک سہیلی چیل کو بھی ماंس کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، تو میں نے اور تمہاری ماں نے یہ سودا کیا تھا، میرا ایک بچہ کھانے کے بعد تم بچے کھاؤ گے، پھر تمہیں میں اپنی سہیلی چیل کے۔ ماں، آپ نے ایسا سودا کیوں مان لیا؟ آپ ایسا سودا کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے ہی جنے بچوں کو مارنے کے لیے آپ کیسے تیار ہو گئی؟ اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تمہیں یہ غلط لگ رہا ہے، ایک بار اس ماں کی بھی سوچو جس کے بچوں کا تم ماंس چاہتے ہو، ایک بار تم یہ بھی سوچو اب تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے، سبھی کی جان کی قیمت وہی ہوتی ہے نا، اس پر تمہارا کیا کہنا ہے؟ کے پاس لے جاؤں گی۔ ماں، مجھے میری غلطی سمجھ میں آئی، مجھے کسی کا آہار بنا کر مت بھیجو، میں کسی کا آہار نہیں بننا چاہتا۔